ڈیفائننگ مومنٹ آ چکا. ہمیں اب فیصلہ کرنا ہے, اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہماری آزادی کے چیلنج کر دیا گیا ہے, ہماری حاکمیت اعلیٰ اور ہماری سیکیورٹی, سوورنٹی اینڈ سیکیورٹی بوتھ اسٹینڈ jeopardized ٹوڈے, اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی. آج اب یہ فیصلے کا وقت آ گیا, فیصلے کی گھڑی آن پہنچی. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہم کیسے امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اول تو امریکہ, یقین کیجئے کہ یہ چند دنوں کے بعد آپ کھڑے رہیں, یہ ڈیوس کا مطالبہ چھوڑ دے گا. اس لیے کہ ان کی سپلائی لائن پاکستان میں سے گزر کے جاتی ہے, جو ان کی نیٹو کے ٹروپس وہاں 1.5 لاکھ لگے ہوئے ہیں, جو تقریباً اتنی ہی تعداد میں ان کے سیکیورٹی کانٹریکٹرز ہیں, جو ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے افغانستان کے اندر. جب ہم کو دیکھتے ہیں تو میں ایک سپاہی کے طور پہ یہ کہہ سکتا ہوں, اور یہاں فوجی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ریٹائرڈ کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہیل بیئر می آؤٹ, کیا سپلائی لائن محفوظ ہوئے بغیر آپ کوئی جنگ لڑ سکتے ہیں یا جیت سکتے ہیں؟ زندہ رہ سکتے ہیں؟ فوجیں زندہ رہ سکتی ہیں؟ امریکنوں, تمہارے تو ٹوائلٹ پیپر ختم ہو جاتے ہیں تو تم رونے لگتے ہو. تمہارے پاس یہ قربانی کا جذبہ, تو یہ تو ہماری داستان ہے کہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. یہ تم میں نہیں ہے, تم نہیں کر سکتے یہ. اگر آپ ڈٹے رہے, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پبلک پریشر ان کے اوپر ہو, تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. میں جانتا ہوں ان کی سپلائی 10 دن کے لیے بند کی تھی, صرف ایک بارڈر کے اوپر, تورخم کے اوپر بند کی تھی, تو معافی ریٹن مانگی تھی ان کے کمانڈرز نے یہاں پہ. یہ اتنے متکبر ہیں, یہ کبھی معافی مانگتے نہیں ہیں. میں حیران تھا کہ کیسے معافی جلدی, اتنی 10 دنوں کے اندر انہوں نے معافی مانگ لی. جو ان کا وہاں پہ آج کل پیٹرول اور ڈیزل خرچ ہوتا ہے, وہ 50 لاکھ لیٹر روزانہ کا ان کا خرچ ہو رہا ہے, 50 لاکھ روزانہ. اور ان کے پاس 2 ہفتے سے زیادہ وہاں سپلائی نہیں ہے. آپ 1 ہفتہ ان کی سپلائی بند کر دیں, ان کو نانی یاد آ جائے گی. حکومت بھلے نہ کرے, ہم خود کر سکتے ہیں. اٹک پل کے اوپر بیٹھ کے دھرنا دے دیں گے, بسترے لگا کے وہاں لیٹ جائیں گے جیسے تبلیغی جماعت والے کیا کرتے ہیں. وہاں کیمپ لگا دیں گے اپنے, جیسے التحریر سکوائر میں انہوں نے کیا ہوا ہے, پرامن طریقے سے, نہتے بالکل. ہمارا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈرون حملے بند کرو, ڈیوس کے اوپر مقدمہ چلنے دو, تم مانگو گے نہیں اس کو. ہماری آزادی ہمیں واپس دو, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. عافیہ صدیقی کو واپس کرو. یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نے, ہمارے پاس اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مطالبہ کریں. وہ ڈو مور کہا کرتے تھے, اب کہو کہ یو ہیو ٹو ڈو مور. اٹس یور ٹرن ٹو ڈو مور. اور یہ تاریخ آپ کو اس مقام پہ, اس دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے. یو ہیو ٹو چوز. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ حکمران ہمارے فیصلے کریں, کیونکہ حکمرانوں نے ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلے کیے. اس ڈکٹیٹر کو آپ نے, اس ظالم کو کھلا چھوڑ دیا, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مقدمے میں اس میں پھنساؤ. بابا, اس کے اوپر سب سے بڑا مقدمہ ہے, اس نے پاکستان کو بیچ دیا. دہقانوں کشت و باغ و بیاباں فروختن, قومیں فروختن تو چیرزاں فروخت. بیچا بھی تو کتنا سستا بیچ دیا تم نے اس کو شراب کے لیے اور اپنے ڈالروں کے لیے بیچ دیا. ظلم کیا ایک قوم کے اوپر, اتنی بڑی قوم کی, اتنی باوقار قوم کا, اس کی آبرو لوٹ لی تم نے. یہ کیا ظلم کیا تم نے ہمارے ساتھ؟ اب نہیں, اب آپ کے پاس وقت آ گیا ہے کہ وہ جو داغ آپ کے ضمیر کے اوپر, آپ کی سوورنٹی کے اوپر, حاکمی حالت آپ کے وقار کے اوپر لگے تھے 14 ستمبر کو, کیونکہ یہ فیصلہ اس نے یک طرفہ 14 ستمبر کو کیا جھوٹ بول کے کیا تھا. 14 ستمبر کو 2001 کو جو فیصلہ کیا تھا, آج وقت آ گیا ہے کہ وہ سارے داغ ہم دھو ڈالیں. ڈیوس ہمارے قابو کے اندر ہے, وہ بکے گا, بولے گا, بتائے گا کہ میں تو یہاں تقریب کاری کے لیے آیا ہوں, آپس میں لڑانے کے لیے آیا ہوں, مولویوں اور مسٹروں کو آپس میں ٹکرانے کے لیے آیا ہوں, میں تو یہ کام کر رہا تھا.
फैसला करना होगा कि हम अमेरिका के साथ मिलके दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या खुद अमेरिका हमारे खिलाफ जंग लड़ रहा है, खुफिया जंग, इनविजिबल वॉर। मुझे याद है कर्नल अकरम साहब ने लॉन्ग टाइम बैक जब रूस हमारे साथ ऐसी वारदात किया करता था तो इन्होंने लिखा हुआ था कि वी आर फाइटिंग एन इनविजिबल वॉर। एंड आई रिमेंबर योर वो सेंटेंस जो somebody is out to bend our honor and break our will। हम वो कबूल नहीं करेंगे, ये पोजीशन हमें कबूल नहीं है, सीधी सी बात। अब पाकिस्तान का वक्त आ गया है और ये सारा खित्ता एक बिल्कुल नए उन्वान से उभरने को है। और अगर ये निजामों की जंग है जिसमें उन्होंने अपने इस्तेमारी निजाम को, जो कि गर्क हो रहा है, खुद उनके अंदर अपने गर्क हो रहा है, अपने वजन तले डूब रहा है, अगर ये निजामों की जंग है तो फिर पाकिस्तान ही वो मुल्क है, द ओनली कस्टोडियन स्टेट ऑफ ए लिविंग आइडियोलॉजी, वाहिद निगहबान रियासत एक नए निजाम और एक नए नजरिए की जो है, वो है तो अगरचे पुराना लेकिन वो हर वक्त तरोताजा रहेगा, क्योंकि वो आफाकी नजरिया है, हमारा नहीं है, इंसान का पैदा करदा नहीं है, और उसके अंदर पूरा निजाम मौजूद है। लेकिन साथ ही मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं, अमेरिका की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए आप तशरीह करें कि हमारी मंजिल क्या है और हम कौन सा निजाम चाहते हैं। पीयू ने सर्वे किया, उनके एक इदारे ने हाल ही में, और कहा कि 88% पाकिस्तानी निजाम शरीयत चाहते हैं। अगर पाकिस्तान को एक नर्म इनकलाब के जरिए से तब्दीली लानी है तो मैं बहुत सोच समझ के ये बात करने जा रहा हूं कि अमेरिका की मौजूदगी जो और 2 या 2.5 साल ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी अफगानिस्तान में, इसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपना निज़ाम बदलें। पहले तो अमेरिका को नो कह दें, डिफाई कर दें उसको, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। और अगर कहें कि हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर कल इंडिया हम पे चढ़ दौड़ेगा तो क्या कहेंगे, जो हमारे तो पैसे कोई नहीं है, हम तो जंग नहीं लड़ सकते। क्या ऐसा करेंगे? हम नहीं करेंगे ना, लड़ेंगे ना, जो भी कुछ है इसके साथ लड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि ये कर्जों को जो बोझ हमारे ऊपर डाला गया है, इनको ओडीएस लोन्स, खुद अमेरिका ने एक दफा कहा था हमारे ऊपर जो $60 बिलियन के कर्जे हैं, जिसकी वजह से ये गरीब कौम, हर बच्चा जो पैदा होता है 35,000 रुपए का वो मकरूज पैदा होता है। ये कर्जे क्या कौम से पूछ के लिए गए? कभी कुछ याद है आपको कि कौम से पूछा कि भी हम कर्जा लेना चाहते हैं? किसी ने पूछा? क्या कौम के ऊपर खर्च हुए? क्या कौम में सकत है अदा करने की? तो फिर ये गलीज कर्जे हम नहीं मानते, हम नहीं देंगे, अदा ही नहीं करेंगे, जाओ जहन्नम में। और खड़े होके कह दें कि फिर हम हर वो चीज बेचेंगे और इसके लिए जो हमारे पास मौजूद है, और वो जानते हैं कि वो कौन सी चीज हमारे पास है जो हम बेच सकते हैं, और इसके लिए सारे कर्जे निपटा देंगे। हम ये हकीकत है ना, अगर आज हम फैसला कर ले तो ये हमारे इख्तियार में है। उनको बताना होगा ये काउबॉय हैं, ये आपको धमकियां देते रहेंगे, आपको इनके सामने खड़ा होना पड़ेगा और उसके बाद ये भाग जाएंगे। इनका अपना मुहावरा है, इफ यू कांट बीट देम जॉइन देम। ये इनका अपना मुहावरा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि खुदा के लिए एक बहुत इज्तमाई दानिश को बरूए कार लाते हुए अभी आप इस निज़ाम को बदलने की, इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उनको ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ाएं और नया एजेंडा इस कौम के सामने रखें जिसमें असली रूह मौजूद हो, वही जमहूरियत की, पाकिस्तान से मोहब्बत की और इस्लाम से मोहब्बत की जो रूह है उसको जमा करके और उसके एक एजेंडा इस कौम के सामने पेश कर दिया जाए। अमेरिका आपका अब ये निज़ाम को पहले रोकता रहा कि ये निज़ाम, इस्लामी निज़ाम कहीं आ ना जाए, कहीं डिक्टेटर बिठा देता था, कहीं बादशाह उन्होंने मुकर्रर किए हुए हैं, कहीं और किसी किस्म के टिन गॉड हमारे ऊपर बिठा दिए जाते हैं। लेकिन अब उसकी ताकत कमज़ोर पड़ रही है। ये एक बहुत, और ये उलमाए कराम के लिए ख़ास तौर पे एक पैगाम है कि खुदा के वास्ते अपने झगड़े अब बंद कर दो। ये जो फिरका वारियत और 1.5 ईंट की मस्जिद है, ये अब बंद करो।
ایک موقع قدرت دے رہی ہے جس کی آپ ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ وہ کسی مسٹر کا نہیں ہوگا, کسی ملا کا اسلام نہیں ہوگا, وہ نظام ہوگا جو قرآن سے براہ راست برآمد ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے اور ان کی سنت سے براہ راست برآمد ہوتا ہے. ہم ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہیں, بڑا موقع ہے, اس کے اوپر غور کریں, ہم فکر کریں کہ موقع مل رہا ہے ہم کو. ایک سورج غروب ہو رہا ہے, ہم دوسرا سورج طلوع کر سکتے ہیں اس وقت. یہ موقع ہمیں اللہ تعالیٰ شاید اگر مس کر دیا ہم نے تو 200 سال اور نہ ملے. تو آج آئیں, اپنے بازوؤں کو بازوؤں میں ڈالیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور بالخصوص نوجوان نکلیں پرامن طریقے سے. یہ ہمارا ملک ہے, ہم اس کا ایک پتا بھی نہیں توڑنا چاہتے, ایک گملہ بھی نہیں توڑنا چاہتے. پرامن طریقے سے احتجاج ہمارا جمہوری حق. نوجوان نکلیں اور یہ نعرہ لے کے کہ کمنگ ان ٹو دا اسٹریٹ ٹو ووٹ ود آر فیٹ. ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اپنے, آخر مصر میں بھی تو یہ ہو رہا ہے نا, باہر نکل آئے. جب آپ نکلیں گے تو آپ کس جذبے سے نکلیں گے؟ ایک ادھورے انقلاب کو پورے انقلاب میں بدلنے کے لیے, اور یہاں پہ وہ نظام لانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا گیا. اور اللہ کی خاص منشا تھی پاکستان, ریاست مدینہ کے بعد دوسری ریاست جو پیدا ہوئی وہ اسی عنوان سے پیدا ہوئی کہ یہاں اسلامی نظام آئے گا. یا ہمیں یہ بتا دو کہ اسلامی نظام میں خرابیاں کیا ہیں.